گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کمال پاک بی بی کے بارے میں، یہ گھر پاک ہے کہاں سے وہ پاکی لے کے آؤں جو آپ کی طہارت اور عصمت پہ پورا اترے۔ فرماتے ہیں من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ۔ آپ فرماتے ہیں چوکھٹ زہرا میرے لیے کعبہ ہے۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی لب اگر خاموش نہ رہیں تو آپ کی حاضری ہو جائے، مل کے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا یہ روحانی اجتماع جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں بندہ فقیر بندہ آہ کر بڑا طویل سفر کرتا ہوا تھکاوٹ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے، اور آج کی یہ خوبصورت روحانی محفل میلاد کی صدارت فرما رہے ہیں پیر طریقت رہبر شرعیت حضرت خواجہ پیر احمد جمال چشتی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ فرید پور شریف۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نور ہی نور ہے چہرے پہ۔ دیکھیں فقیر نے جو آیہ مجیدہ پڑھی، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ 15 سے 20 منٹ آپ کے درمیان میں حاضر خدمت ہوں، 20-25 منٹ کافی خطاب ہوتا ہے، تو اس دوران آپ اگر ٹھنڈے ٹھنڈے بولیں گے تو میں بالکل تھک جاؤں گا۔ قرآن کے لیے وہ بندہ سبحان اللہ کہے جس کے دل میں قرآن کی جتنی محبت ہے۔ ایسے میرے ساتھ بد نصیب بندہ تھا وہ جو چپ رہ گیا۔ آواز قدرت آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کا قبلہ حضور میں نے جو عرض کرنی ہے کہ بندے بندوں کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ مشائخ کی ضرورت نہیں ہے اس دور میں، صرف اللہ کافی ہے۔ یہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں نے کسی بھی مکتبہ فکر کو ہٹ نہیں کرنا ہے، یعنی کسی پہ کیچڑ اچھالنا یہ اہل تصوف کا شیوا نہیں ہے، بلکہ حق بیان کرنا ہے۔ حق گھر سے لے کے نکلے ہیں، جو حق والا ہے سبحان اللہ کہے میں حق پڑھنا چاہتا ہوں۔ چلے رہنے دیتا ہوں، قبلہ پیر سائی کو میں پھر سنا لوں گا۔ جس کو قرآن سے محبت ہے سبحان اللہ اس طرح کہو تاکہ آپ کو سنا کے جاؤں میں۔ دیکھیں بندے بندوں، میری بیٹیاں بھی آج کی محفل میں مجھے نظر آ رہی ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ سیدہ زہرا کا صدقہ، چادر تطہیر کا صدقہ حیات عطا فرمائے۔ کوشش کریں کہ باپردہ ہو کے بیٹھیں، جتنی خواتین ہیں اپنے آپ کو ڈھانپ کے اور چہرے پہ پردہ کر کے بیٹھیں۔ یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی پردہ کرنا، اور یہ ہماری کہہ لیں کہ اس دور میں بڑا ضروری ہے۔ اگر محفل میں آپ بیٹھی ہیں تو باپردہ ہو کے بیٹھیں، اور مشائخ تشریف فرما ہے، علماء تشریف فرما ہے۔ بندہ فقیر عرض کر رہا ہے کہ بندے بندوں کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں کسی درویش کی، اللہ کافی ہے۔ بندے بندوں کو کہتے ہیں اللہ کافی ہے۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ تغابن سے۔ اللہ پہلے ٹھیک تھا سادہ بالکل آہستہ سی آواز سمجھ میں آئے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ تغابن پڑھ رہا ہوں اب۔ فآمنوا باللہ، اللہ فرمایا ایمان لاؤ اللہ پہ۔ بات ختم ہو جاتی اگر اگلی آیت ساتھ ربط نہ کرتی۔ فرمایا وَرَسُولِهِ، جنہیں رب نو مننا ہے انہیں میرے یار نو مننا ہے۔ ٹھنڈا بولو جو چپ رہ گئے، مجھے دیکھنا سارے۔ یہ یہاں سے جو کانسیپٹ نکلا، جو تھیم قبلہ نکلا، وہ توحید کانفرنس ہے۔ آمین باللہ، اس سے جو مراد ہے توحید کانفرنس ہے۔
اللہ کی بات کرو. اگر یہاں پہ آیت ختم ہوتی ہم سب توحید کانفرنس میں شامل ہوتے, میلاد کی لائٹیں مت لگاتے, اپنے شیخ کو مت مانتے, بلکہ اللہ فرمایا جی میں منو مننا ہے نا ورسول ہی ایویں میرے یار بنا. بھائی جو یار کا نوکر بیٹھا سینے کا زور لگا کے اونچا کہے سبحان اللہ. اب مجھے دیکھنا اپنی بات کرنے کے بعد, یار کی بات کرنے کے بعد فرمایا سبحان اللہ کہہ لیتے فآمنوا باللہ, ایمان لاؤ اللہ پہ, ورسولہ فرمایا ونور الذی انزلنا. ہن قرآن کھول, تجھے قرآن کی سمجھ آئے گی. نہیں سمجھ آئی, میرے میں کمی ہے بیٹا, میرے میں کوتاہی ہے, میں سمجھا نہیں سکا, بات واضح نہیں کر سکا. مجھے دیکھنا قرآن تک وہ آئے گا جو رب جی کو مان گیا, اب یار کو ماننا ہے. اس سے آسان میں نہیں کر سکتا, میں اشارہ کر گیا یار کو ماننا ہے. اچھا اس نے کہا میں نہیں مانتا. آواز قدرت آ رہی ہے, سورہ 7 سے پڑھنا شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن, میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں. آپ کے سبحان اللہ میں ابھی کمی ہے, 5 منٹ گزر کے 10 منٹ باقی رہے. سورہ 7 قرآن کا 38 نمبر سورہ ہے. 71 72 73 74 75 76 77 78 78 تک آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین. اللہ فرمایا ہم نے عرشوں پہ جب میلاد سجایا, جناب آدم کو بنایا, ہم نے ملائکہ کو حکم فرمایا اے ملائکہ میں آدم کو بنانے والا ہوں, میلاد ہونے والا ہے, جنت کو سجاؤ, میلاد ہونے والا. یہ جو آپ نے لائٹیں لگائی ہیں نا, آگے میں پڑھتا ہوں یہ کہاں پہ لکھی ہیں, یہ میری طرف دیکھیے گا. آدم کا میلاد ہوا. اذ قال ربک, کہا تمہارے رب نے, للملائکۃ ملائکہ کی جماعت سے, انی بے شک میں, خالق ہوں میں بنانے والا ہوں, بشر من طین مٹی سے آدم. نہیں بول مٹی, جو مٹی کا بنا اونچا کہے سبحان اللہ. یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے, آپ چپ رہ گئے یار. اب آدمی کچھ اور ہی ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر نے. اور جو بشر کو مانتا ہے اونچا کہے سبحان اللہ. اب میرا جملہ اپنے دل پہ لے جانا, بشر اور ہے, خیر البشر اور ہے, عبد اور ہے, عبدہ اور ہے. یہ کچھ باتیں ایسے ہیں جو حضور کی نظر صرف کر رہا ہوں. عبد دیگر, عبدہ چیزیں دیگر, یہ سراپا انتظار او منتظر. عبد وہ ہے جو کہہ رہا ہے رب آرینی, رب آرینی, رب آرینی, رب آرینی. آپ جو بیٹھے ہیں رب آرینی, رب آرینی. عبد وہ ہے جو کہہ رہا ہے اپنا آپ وقا نہیں دیتا. آواز آ رہی ہے لن ترانی, لن ترانی. موسیٰ میں دکھاؤں گا پر دیکھ نہ پاؤ گے. وہ عشق محمد میں جتنا مسئلہ اتنا اونچا کہے سبحان اللہ. ادھر رب ارینی, ادھر فرما رہا ہے جا سونے نو لے کے. جسے سمجھ آ رہی ہے ایمانداری سے سبحان اللہ کہنا. ہاں میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا ملائکہ, جی مولا آدم کو بنانے والا ہوں. آدم کو مٹی سے بنایا. فیصل آباد والوں, آپ نے مرشد کا دیدار کرنے والوں, قرآن دل میں لے جانا. آدم مٹی سے بنا. کس سے بنا؟ وہ جو چوپ بیٹھے ہیں, نہیں بولنا آتا, انگلش میں بات کر لیتا ہوں. میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں الحمدللہ, مرشد کی نالین کا صدقہ. انگلش میں باقاعدہ ہم بات کر سکتے ہیں. اگر آپ اردو سمجھ آ رہی ہے تو میرے ساتھ بولیں. ہمارا باپ آدم ابو البشر کس سے بنا؟ ابھی آواز کا, میں پیچھے والے چوپ ہیں, بولے میرے ساتھ. ابو البشر کس سے بنا؟ مٹی سے. ہمارا باپ مٹی سے. یا اللہ ہمیں کس سے بنایا؟ یہ سورہ دہر ہے, 76 نمبر حضور سورہ ہے, اور اس کی پہلی آیات میں آواز قدرت آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ and we create the man with mixed sperm drops. اللہ فرمایا ہم نے تمہیں نا اس گندے قطرے سے بنایا, ملے جلے قطرے سے. مجھے دیکھنا بننے میں ہم اپنے ابے جیسے نہیں. ابا بنا پاک مٹی, پاک جنت, پاک خمیر, پاک ملائکہ, قدرت کے ہاتھوں سے بنا, جنت میں رکا. جناب آدم ہمارا بابا پاک مٹی, پاک جنت, پاک خمیر, پاک ماحول میں رہا. ہم بنے گندے قطرے کے. اب مجھے دیکھنا, جملہ ضائع نہ کرنا, جب بننے میں ہم اپنے ابے جیسے نہیں
نہیں، بننے میں ہم اپنے ابے جیسے نہیں، جب ہم اپنے ابے جیسے نہیں تو زہرا کے باپے جیسے کیسے؟ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے؟ ارے وہ ہے مکھ چن بدل شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے آنکھ مستانی، مخمور آنکھیں ہن مد بریاں، اس صورت نو میں جانا۔ اور جدی جان کملی والا ہے دونوں ہاتھوں کسی میں نہ زور لا کے، اس صورت نو جان آنکھاں کے جانے، سچ آنکھاں تے رب دی۔ ایسا کیا مالک حکم کر، فرمایا میں بنا رہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پہلے بناواں گا پھر سجاواں گا۔ سمجھ نہیں آئی؟ مل تکو سارے، جب بن گیا تو سجاوٹ کیوں؟ فرمایا نبی آوے فیصلہ آباد والا کوئی سنی بیٹھا تو مچل کے سبحان اللہ ضرور کہے گا اس جملے پہ، اگر آدم آئے تو سجاوٹ رب کر رہا ہے، ہونی چاہیے۔ آدم کے میلاد پہ اگر سجاوٹ کا شرک نہیں ہے، محمد دا میلاد ہے تو چلنا۔ آئے میں نے پورے چھتاؤں تے لیٹا لائیں کمکمے لگائے، جگمگ جگمگ، تھے یار دا میلاد ہے نالے یار آیا ہے، جنہا پیر آیا اچھا کبھے سبحان اللہ۔ مبارک ہو آج کا پروگرام انعقاد کرنے والوں، شہزادہ زہد الانبیاء کا دیدار کر رہے ہو، زہرا کے بابے کا میلاد سن رہے ہو۔ نہیں میں جملہ دے گیا، جو مرید ہے ان کو میری نظر یہ جملہ ہے کہ ایک طرف مرشد دا دیدار ہے باہو، منو لاکھ کروڑا حجہ ہوں، نالے حاج کری جاندے ہو، نالے حاجہ لے دی گل سنی جاندے ہو۔ نبی آگے آ گیا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، فرمایا فَإِذَا سَمَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اللہ فرمایا میں بابا بنا چھوڑے ہیں، بابے نو سارے سجدہ کرو۔ اور بولو تے صحیح، ایک کچھ کتابی علمی کیڑے پیدا ہو گئے نے جلم میں، تو وہ جو کیڑے کتابی ہے نا، علمی کتابی ہیں، علمہ باج کرے فقیری کافر مرے دیوان، وہ اور مقام ہے۔ یہ والا علم وہ ہے جے کر دین علم میں چھوندہ سر نیزے کیوں، یہ وہ والا علم، بولو تو صحیح یاد۔ بعض کا قبلہ حضور علم ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے حجاب اکبر بن جاتا ہے، جس میں تکبر آ جائے، سریہ آ جائے گردن میں، وہ علم نہیں ہے، علم وہ ہے جو عاجزی سکھاتا ہے۔ جڑا عاجز بیٹھا اچھا کبھے سبحان اللہ۔ مجھے دیکھنا وقت آج کم ہے، زیادہ مٹیریل قرآن سے دے کے جانا چاہتا ہوں، مرشد کی نگاہ سامنے ہے، شیخ تشریف فرمایا، فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرمایا سجدہ کرو، بابے نو منو، بابے نو منو، بابے نو منو۔ وہ کہہ رہا تھا نہیں پھر اب اللہ کو مانو، اللہ فرمایا نہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اب ہمیں قرآن بتا رہا ہے جو نور ہے، فرمایا اللہ فرمایا سب سجدہ کرو، یا اللہ تیرے ہوندیاں کی لوڑ ہے، فرمایا کائنات میں پتہ چل جائے میرے تک او آوے گا جیڑا بابے دی بارگاہ چاہ جائے، جیڑا فریدہ نوکر بیٹھا فریدہ ستیا تے کوئی میلہ دیکھن جا، اور جے کوئی مل جائے بخشیا تے تمہیں بخشیا نہیں، مجھے مزہ آیا تو انہیں سبحان اللہ پیچھے بندے چپ رہ گئے، اور فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسید، اور تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری۔ محمد چاریار حاجی غازہ کتا بڑی، دیکھیں ایسے نعرے نہ لگائے، میرا سفر لمبا ہے، آپ کو نہیں پتا میں کدھر تھا رات، آپ کو نہیں پتا، یہ قرآن پاک ہے اور یہ شیخ ہے، یہ کیا ہے قرآن، اس کے سامنے کوئی کوڑ نہیں مارتا، جھوٹ نہیں ہے میرا بیٹا۔ رات میں راجن پور کے علاقہ حاجی پور شریف میں تھا، خواجگان وہاں پہ تشریف فرما تھے، قبلہ عالم تھے، چشتیہ شریف سے، مہار شریف سے، اور قبلہ نور محمد نروال آپ کے آستانہ پہ تھا رات میں، یہ جو رات کل والی، تو ساری رات کا سفر کر کے لاہور، اور پھر کہاں سے اور کہاں حضرت کی خدمت میں آپ کی قدم بوسی کا شرف ملا۔ بندہ فقیر کا لمبا سفر ہے، نعرہ وہ بندہ لگائے کرے جس کے دل میں ایک محبت اٹھے، جواب وہ دے جو ان کا غلام بن کے بیٹھا، ہر بندہ نہ جواب دے۔ دیکھیں ہماری قوم پی ٹی آئی نون لیگ یہ وہ ہیں،
ان کے نعرے لگا لگا تھک یہ کچھ نہیں ملا. اس در پہ چلے جہاں سے کائنات ملتی ہے. ایک بندہ کھڑا ہو کے نعرہ لگائے, میں دیکھتا ہوں کون چپ, ادھر منہ کر کے لگانا, چلے لگائیں ادھر. ابھی کچھ بندے چپ ہیں ادھر سے. دیکھیں جب کہا نا بابل سجدہ کرو, ایک کس کیا کرو, سبحان اللہ, اللہ نے کہا. کس نے کہا؟ اللہ کا نام اتنا ٹھنڈا لیا ہے آپ نے, مجھے تکلیف ہوئی ہے کیونکہ میرے شیخ تشریف فرمائے ہم فرید کے در کے نوکر ہیں. میرا بیٹا, میرے مرشد تشریف فرمایا, فرید تشریف فرمایا میرے لیے. جب فرید بیٹھا ہوئے تو سبحان اللہ اونچی, کیونکہ حضرت تو جانتے ہیں آپ تو منازل سے گزرے ہیں اور اپنے مریدوں کو منازل کراتے ہیں. میرا بیٹا یہ اللہ اللہ خود اسم اعظم ہے. جب کوئی کہنا کہو اللہ تو کوئی چپ نہ رہے, اللہ کے نام میں اونچا کہتے ہیں اللہ. نہیں آواز آئی اللہ. ابھی بندے کئی بات نصیب چپ ہے, پھر کہو اللہ. یہ ولیوں کا مقصد یہی ہے بندے کہیں اللہ. اچھا ادھر سے کچھ بندے چپ ہے اللہ. یہ وہی تھا نا, بس سرسری طور پہ پڑھ جاؤں گا, ڈیٹیل میں نہیں پڑھوں گا. یہ یوں ہی کرتا تھا اللہ اللہ اللہ. پاس آپ کے پیغمبر نبی سلیمان پیغمبر, ہمارے کوئی ہے اس کے آنے سے تخت پہلے لے آئے. ایک جن اٹھا, میں لے آتا ہوں. میں کب تک کہنے لگا یہ محفل کے ختم ہونے تک تخت آئے گا. ہمارا چپ کر بیٹھ جا, مجھے پہلے چاہیے. اب کوئی جن نہیں اٹھا, کوئی دو نہیں اٹھا, بلکہ ایک اہل اللہ, ایک ربانی, ایک فقیر, ایک درویش, ایک اللہ والا. میری آنکھ میں آنکھ ڈالنا, یہ باتیں ہم نے قرآن سے لیے ہیں جن کی تم بات کرتے ہو. یہ چرسی پیر, بوٹی والا پیر, ہم اسے پیر نہیں مانتے جن کی چہرے پہ محمد کا نور نظر آیا, نہیں بلایا, جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ رہا. اونچا کہ سبحان اللہ. فما قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. سونا آنکھ بند کر کے آنکھ کھولو, آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی, تخت پہلے آئے گا. تخت آیا سی, جڑے چپ بیٹھو نہیں آئے, دکھ لگا جڑے چپ بیٹھے, تخت آیا سی. اچھا جی ادھر کہیں منڈے سیر ہلائی جانے آیا سی. میں منہ سے میرے ساتھ بات کرو تاکہ آپ کے کرام الکاتبین لکھیں کہ یہ مرشد کی بارگاہ میں جب بلایا جاتا تھا تو بولتا تھا تخت آیا سی. اجے کچھ بندے چپ نے, تخت آیا سی. اور میں نے دیکھو جتھے بھی پیاسی نا ولی دا کام میں کڈ لے آوے. نہیں بندے دے چپ نے. میں جملہ اگلا بہت بڑا جو دے رہا ہوں, یہ استنباط ہے, نکات ہے, استدلال ہے جو ہمیں قرآن سے ملتے ہیں معنی و مفاہیم میں. اگر ولی پچھلی قوم کا ہو, وہ جہاں پہ بھی ہو, نکال کے لا سکتا ہے تو کوئی بڑھیا جا کے کہے آپ عبد القادر ہیں, میرا بیٹا ڈوب گیا ہے. اے نہیں ہمارا کتنے ڈوبے ہیں, ہمارے جتنے بھی ہوئے کٹ لے آوانگے. ایسا کہ حضور کلہ نہیں ڈوبیا جنج نہ لے, ہمارا ساری جنج کٹ لے آوانگے. ایسا کہ حضور آقدہ نہیں ڈوبیا, 12 سال ہو گئے ڈوبے نو. آپ مندرے ہم عبد القادر ہیں, نکال لائیں گے. بولو جسے قرآن سے سمجھ آ رہی ہے. ہم قرآن سے مانتے ہیں عبد القادر کو, ہم قرآن سے مانتے ہیں بابا فرید کو. ہے توڑی ٹائم کافی ہو گیا, ایک آیت اور پڑھیں, آپ تھک گئے ہیں نا جی. سبحان اللہ کہہ کے بتائیں گا. ہمارا سارے منن والے سن. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. یہ 72 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں قرآن سے, اور یہ 38 نمبر سورۃ صاد ہے. فرمایا اللہ کا معنی مگر, ابلیس فرمایا ایک کو نہ چنا کتابی سی, کیڑا علمی سی. فرمایا او ساکھیا میں نہیں کرانگا. استکبر وکان من الکافرین. قالا رب جی نے فرمایا, رب جی نے فرمایا یا ابلیس ما مناک ان تسجد لما خلقت بیدی. اللہ فرمایا یا ابلیس,
मेरे ना बोलना, नौजवान बच्चों बोलो, या इबलीस। शाबाश, ये कुरान पे सामने लिखा है। क्या लिखा है? या। शाबाश। फिर कहें या। अच्छा, ये मौलवी सारे मान गए और तरावियों में सारे कहते हैं या इबलीस मा मना कान तस्जुदा। वो पढ़ रहे होते हैं जिसे कहते हैं शबीना। इधर पढ़ूंगा या इबलीसु, अगर मुल्तान फिर गया तो पढ़ूंगा या इबलीसु, अगर आउट ऑफ कंट्री दुबई जाना है इन दिनों में, वहां पे भी गया तो पढ़ूंगा या इबलीसु। यानी जहां पे भी गया, ये यहाँ पे भी या है, वहां पे भी या है, वहां पे भी या है, यहाँ पे भी या है। मौलवी को परेशानी नहीं हुई, ये पलीत होके या हो सकता है। बाबा फरीद को या कहे, हक फरीद नहीं बनाया, हक फरीद। अभी बंदे चुप है पीछे, हक फरीद। और ये पलीत होके या हो सकता है, मेरा पीर पाक होके या नहीं हो सकता। मुझे जितनी समझ आ रही है उतना ऊंचा कहो सुभान अल्लाह जरा। समय ये पलीत होके या है मौलाना, इसे तुम या पढ़ो तो कुछ दुख नहीं, ये पलीत है। फरमाया काला ना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिनन नारी व खलक़तहु मिन तीन। पूछा तूने सजदा क्यों नहीं कहा? तो ये पढ़ा लिखा था। ये कहने लगा मुझे तूने आग से, ये कहने लगा अल्लाह से कह रहा है। कितनी जुर्रत है। जबकि जो बादल है वो तो अपने अब्बे के आगे नहीं बोलता। अगर मुर्शिद की बारगाह में बैठना नसीब हो तो दस्त बस्ता बैठता है। ऐसा नक्श पक्के तेरी सूरत दा। चलो रहने देता हूँ, आप वाला जुमला नहीं, आपने कदर नहीं की। हजरत को मुर्शिद की तरफ यूं देखते रहा करो, शेख को देखते रहा करो। अदब सिखाता है, तरीकत अदब का नाम है। बड़ा कमाल जुमला आपने लिखा, तरीकत बजुल खिदमत खल्क नेस्त। फरमाने ने दरवेश को जावे अगर तेनू ये नहीं पता चलिया बहना किवें में, खलोना किवें में, आए नू लंगर किवें पेश करना है, फिर तेरी तरीकत में आने का फायदा नहीं है। हमारी जो ज़ुहदुल अंबिया की तरीकत है, हजरत तशरीफ फरमा है, आपको मैं सबक सुना रहा हूँ, तकरीर आपको है। हजरत की बारगाह में हर दफा सबक ही होता है, क्योंकि आपकी मैंने दुआ लेनी होती है, निगाह लेनी होती है ना। क्योंकि माँ फौकुल फितरत वाक़यात की बिना पे किसी के शऊर को मख्तल करते हुए अपनी सहर अंगेज शख्सियत का ज़म करना तरीकत ज़ुहदुल अंबिया नहीं कहलाता। आप चुप बैठे हैं सारे यार। देखिए, आपको अगर जुमले की समझ नहीं आई तो शेख को समझ आई है, उन्होंने दाद दी, आप चुप कैसे बैठ सकते हो? मैं दोबारा इसको खोलता हूं, मुझे देखो सारे, ये थोड़ी सी तरीकत की तरफ चली गई बात यहां से। इसने बेअदबी की, ये मुनकर हो गया, मलाइका चुक गए, मनन वाले हो गए। और बोलो जिसे समझ होती है। हुजूर मनन वाले आए जी, ਇਹਦਾ मतलब मनन वाले भी शुरू तो आਉਂਦੇ ਨੇ पे ਤੇ मुनकर भी शुरू तो आਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਆਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਛੜਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇ मनन वाले। ਜਿਹੜਾ नहीं बोलता चुप रहे, बाकी तो अच्छा। अच्छा, मलाइका के पास सेंस नहीं थी? मलाइका भी कह सकते थे जब हम तुझे करते हैं क्या जरूरत है करने की? ना ना। जैसे ही सजदा किया तो यूं देखा तो उसने नहीं किया, जैसे ही ना किया आवाज आई काला फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम। उसे पता था जन्नत में जो एक दफा चला जाता है तो जन्नत से बाहर नहीं निकाला जाता, लेकिन उन्होंने नहीं पता रब दी जन्नत है जिदे दिल च यार वसदा है, जन्नत चले जा। फरमाया दफा हो जा, फखरुज फखरुज, दफा हो जा, गेट आउट फ्रॉम दिस हियर। बंदे मेरा चेहरा देखते थे, शाह साहब का लहजा क्यों चेंज? भाई दफा हो जा, प्यार नाल नहीं आखी दफा हो जाओ जी, एक दफा हो जाओ। वो इसी तरह कहते हैं गेट आउट फ्रॉम दिस हियर। अल्लाह फरमाया काला फखरुज मिन्हा, यहाँ से निकल, फइन्नका रजीम, तू मरदूद है, वइन्ना अलैका लानती, तुझ पे मेरी लानत है, इला यौमिद्दीन, क़यामत तक। मेरे तक जरा ये आयत है मेरा बेटा, देखो जरा, ये फरमाया काला काला, जब उस पे लानत पड़ी अब उसने कहा काला, ये लिखिए काला, इसने कहा रब्बी रब्बी। ऐसा क्या मैं तेनू कल भी मानदा सा, मैं तेनू अज भी रब मानदा।
میرے ال تکو جنوں ٹھنڈ پیندی پئی دا مطلب اللہ اللہ کردا ہوئے بندہ لانتی ہو سکدا ہے، فرید دا نوکر ہوئے بندہ لانتی نہیں ہو سکدا۔ جسے سمجھ آ رہی ہے اونچا کہے سبحان اللہ۔ یہ جتنے میخانے تصوف کے نظر آتے ہیں، اللہ کی قسم جب تک تصوف کے فیض جاری رہیں گے اور بندوں کو گمراہی سے بچاتے رہیں گے اور بندوں کو اللہ 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 کرنے یہ ولی دکھاتے رہیں گے۔ جو ہے تو اڈی کے لئے اللہ تو میرا قلبی رب ہے، میں تیرا بندہ، میں تیری عبادت کرنا تینوں ماندہ۔ میرے حال تک کیوں سارے تھک گئے ہو؟ میں بھی تھک گیا جڑا نہیں تھکیا ایک باری سینے کا زور لگ دو یا چوک سبحان اللہ۔ اچھا تھوڑا دل کرتا اور 5-10 منٹ کے پڑھ لئیے۔ اس نے کہا اب تک میں نے کوئی کہانی نہیں پڑھی، ابھی تک کوئی شعر نہیں پڑھے، آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ میرے بچوں شیخ نظر آ جائے ہوئے بھی سونا، در نہ چھوڑنا فقیر کا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ فَآمِنُ بِاللَّهِ جی میں منو مننا ہے نا وَرَسُولِ ہی میرے یار نو نہیں چھڑنا۔ اللہ جی بندے اللہ کے پاس جائیں اور اللہ ہی دیتا ہے، یہ جا کے وہاں سے چادر لے آتے ہیں دربار سے عرس پہ۔ اب ان کپڑوں میں کیا پڑا ہے؟ ناراض نہیں ہوگی یا اللہ یہ بندے کہہ رہے ہیں کہ کپڑوں میں کچھ نہیں ہے، جو بابا جی کے فیض سے ہمیں لڑے ملتے ہیں، جلے ملتے ہیں، چادر ملتی ہے، تو قرآن میں بھی کوئی کپڑے؟ فرمایا بس انہوں نے قرآن اصل میں پڑھا نہیں ہے۔ سورہ یوسف ہے، کٹھے ہو کے بندے گئے۔ دیکھیں میں تھوڑا سا آج میلاد کو تصوف کے اینگل سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ شیخ تشریف فرمائے آپ کی توجہ ہے، میں پڑھ لوں؟ اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ گھر لے جو کہیں کام آ جائے گا، یہاں سینے کا زور لگاتا ہوں سبحان اللہ۔ کٹھے ہو کے گئے، پگاں پائیاں، نبی زادے، کوئی چھوٹے بندے بھی نہیں سن، نبی زادے یعقوب دے شہزادے جا کے ایک بندے دی بارگاہ چ اجے پتہ نہیں سی یہ کون ہے، ساڈا برا ہے یہ نہیں سی پتہ، جا کے انہوں پوچھ دینے پہ گل انجے اکھاں نہیں کوئی بہتر ہو رہی ہیں بابے دیاں تے جے کچھ کر سکتے ہو تو دسو۔ انہاں اے نہیں فرمایا لوٹا لبو تے مسلح لبو تے رائی وڑ دا راہ لبو، نہ انہاں فرمایا کوئی قطرے پاؤ، کوئی جرنل جاؤ، کوئی چلڈرن جاؤ، کوئی رحمت اسپتال والٹن اور کینٹ جاؤ، نہ انہاں ایک گلاں نہیں کیتیاں جڑیاں انہاں کیتیاں آ لکھیاں نے تسی کہنا ہے سبحان اللہ میں پڑھ دینا۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذہبو، کچھ سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرمایا اذہبو بقمیصی ھذا، آپ نے فرمایا میں نا اے کرتا لان لگا، اذہبو بقمیصی ھذا، میں اے کرتا لان لگا، تسی چپ بیٹھو اگلا جملہ نہیں دیا گا، قرآن دی آیت واسطے للکار کے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا اذہبو بقمیصی ھذا، اے میں کرتا لان لگا کپڑے، اب میں جڑے لان لگا جا کے اپنے دیا کھاتے رکھو، وہ پتہ نہیں ٹھیک ہوئے یا نہ ہوئے نہیں۔ فرمایا یادی بصیرہ اکھاتے رکھن دی دے رہے اپنے نو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ جنہوں سمجھ آ رہی ہے اونچا کرے سبحان اللہ۔ اسی ہے نہیں بابے فرید دی شکر نہیں کھاندے، سانو پتہ ہے شکر تے فیصلہ بات تو بھی لب جاندی ہے، لیکن جڑی فرید دے ڈر نہ لگی ہے تسی جو بیٹھے ہو سا توجہ ہے توڑی جنہ دی جنی توجہ ہوں دی جاندی ہوں نہ اونچا کرے سبحان اللہ۔ بندے کٹھے ہو کے گئے نبی کو، اے سورہ بکر پڑھ رہے ہیں، میرا بیٹا میں قرآن پہ قرآن پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہمارا شغف ہی قرآن سے ہے، ہمیں قرآن ولیوں کا ایڈریس خود دے رہا ہے۔ اور بندے کٹھے ہو کے نبی کو گئے، انہاں جا کے عرض کی تھی کہ وہ پانی چاہیے ہے، تے نبی یہ نہیں کہ میں تے نہیں جی پانی، میں تے صرف کلمہ ہی سنان آیا نہ۔ فرمایا مولا بندے پانی مانگ میں نے، فرمایا بہت آلہ ہے، تیرے بوئے تو خالی نہیں جانے چاہیے۔ جڑے چو بیٹھے اور پچھلے نبیوں دے بوئے تو رب خالی نہیں سی کالدا، یار دے بوئے تے جڑا آ جائے بولو تے صحیح۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ،
साडियां बेटियां आके नहीं कहनियां बाबा जी दुआ करो अल्लाह मैनू पुत्र दे छड़े। वो बंदियां नूं बिठा के कहंदे ने ऐ बीबियां जानियां मुर्शिद कोल पुत्र लैना अल्लाह देना है। मैं क्या मौलाना बात इतनी है, आप डायरेक्ट हाथ डाल रहे हो, हम डायरेक्ट के काबिल नहीं है। हमें कुरान बताता है कि जितने मामलात हैं ये जो फैसला यहाँ पे अगर कोई डायरेक्ट वाला बंदा हो तो उसे कहना है कि डायरेक्ट बिजली लेके आओ। अगर वो मंगला डैम चला जाए, मंगला डैम में बनती है ना, जाके उन्हें कहे जी मुझे बिजली फैसलाबाद के लिए चाहिए, तो मैं डायरेक्ट का कायल हूँ, थोड़ी सी मुझे भी डाल दें ताकि घर में हमारे फ्रिज है, एसी है। वो कहेंगे ये डायरेक्ट अगर भेजी ना तो घर जल जाएगा, डायरेक्ट नहीं तुझे मिल सकती। फैसलाबाद में चले जाओ, वहाँ पे पावर हाउस बनाया है हमने, डैम यहाँ पे है, बनती यहाँ पे है। पावर हाउस हमने फैसलाबाद सिटी में बनाया, हर जिले में हमने पावर हाउस बनाया। आप वहाँ पे चले जाओ। जैसे ही पावर हाउस पहुंचा उसने कहा जी मैं डायरेक्ट वाला हूँ, मुझे डायरेक्ट चाहिए। वो कहेंगे ऐसे नहीं है, आपको कौन सा इलाका है जी? समुद्री लगता है। उनको वहाँ पे जाओ, वहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर अपने लगाए हुए हैं। वो ट्रांसफार्मर के पास गया कि जी मुझे डायरेक्ट ही चाहिए। वो कहेंगे चुप कर, इस तरह नहीं है। हमारे करीब एक छोटा सा आस्थाना है जिसे वापडा का दफ्तर कहते हैं, वहाँ पे अपनी बैत जमा कराओ जाके, वहाँ पे मुरीद बोलो जिन्हें समझ आती है भाई अजे बंदे चुप बैठे ने, वहां जाके बताएगा लो जी मैं बैत की नाल इन्ना कवानीन दे के तुसी जेड़ा मंगोगे मैं पेश कर देंगा, जेड़ा मैनू चाहिदा होगा मैनू दई जाएगा। ते ओ तार लगी ते फिर उन्हें कहा हुण मैं डायरेक्ट ही लावां, मैं इंज नहीं 1 मीटर भी चाहिदा है, जिन्हों समझ आउंदी है उच्चा कवे सुभान अल्लाह जरा जी। ये मैंने आज बड़ा सादा तरीके से समझाने की कोशिश की है कि वो जो डायरेक्ट वाला बिल्ली है ना, वो डायरेक्ट वाले को डायरेक्ट से कुछ ना मिला, उसको समझ आ गई जब भी मिलेगा वहां से बनती जरूर है, कोई पावर हाउस भी है, कोई आगे ग्रिड भी है, आगे उसके लगे हुए ट्रांसफार्मर भी है, आगे उनकी कोई ना छोटे छोटे पॉइंट्स भी बने हुए हैं। और मेरी आंखें जग पाना जो चला डायरेक्ट के लिए, उसको पता चला जैसे ही डायरेक्ट थोड़ी सी आए, दक्कम व खर्रा मूसा सही का, मैं कुरान पढ़ के आप चुप रह गए। दक्कम व खर्रा, वो पहाड़ पे तजल्ली आई, पहाड़ फट गया, मूसा सही का, मूसा बेहोश हो गए, जो साथ गए थे थाई मर गए। तुझे जो बैठे हो सारे वो डायरेक्ट चले थाई मर गए। तो आज जिसे रूहानियत चाहिए, कुर्बे इलाही चाहिए, और पावर हाउस है मदीने अंदर। नहीं मजा आया आपके सुभान अल्लाह का? पावर हाउस है मदीने अंदर। आगे उस हाउस में से पाकपतन में एक चल रहा है, लाहौर दाता अली हुजवेर के आस्थाने पे एक चल रहा है। नहीं बोले फैसलाबाद में भी बाबा लुधियानवी को दरवेश को देख कहीं ना कोई उनका वो फैल बांट रहे हैं और ये बढ़ता रहेगा। फामिनु बिल्लाह, जो कहे मैं अल्लाह को मानता हूँ, यार दा बुआ नहीं छड़ना। जेड़े यार वाले बैठे ने उच्चा कबो जरा, एक घर रब दा छड़ने दो महीने जिन्होंने समझ आई उच्चा कबो सुबह। अच्छा वो अगर नाराज होवे ते ए आखन ना जान दे, नहीं बोले सारे। अच्छा गल याद आ गई, गल फिर कुरान तो आई। बंदे इकट्ठे होकर गए बिलाल को, उन्हें जाके आख्या वेखो नबी तुहाडा है ना, ते जिधर मुंह करके पढ़ते ने वो घर ते साडे नबी दा दाऊद अलैहिस्सलाम दा, कौमे बनी इसराइल की बात कर रहा हूं। इधर किधर है नमाज, किधर मुंह करके पढ़ते हैं? बिल्कुल इधर बेटा। तो पहले इधर नहीं थी, इधर था। अब वो आए बिलाल, खलीफा थे ना, नहीं समझे, मुर्शिद के करीब थे ना, हर वक्त करीब रहते बिलाल। ये सौदा सलफ बीबी पाक के घर में बिलाल ही देने जाते ना।
قریب آئے تو کہا آج بڑا چپ ہے میرا خلیفہ. کہ حضور وہ نا تانا دیتے ہیں نا کہ مرشد تواڈا ہے تے قبلہ ساڈا ہے. بولو تو وہ جو پیچھے چپ ہے پھر کہو ذرا. دوران نماز حضور نے یوں نماز پڑھا رہے تھے. نماز کے دوران یوں دیکھا, اللہ نے یہ والی آیت نازل فرمائی, آپ کہو میں پڑھوں. کون تسی تھک گئے ہو لگ رہا قرآن کی محبت میں سینے کا زور لگا کے. قد نرا تقلبا وجهك فی السماء, سونا تیرا چہرہ اٹھدا ہے آسمانہ وال اسی وینیاں پہ. فلنولینک قبلۃ ترضاها, ہمارے اصول ایک طرف, پہلے سے کعبہ یہ تھا, ہمارے اصول ہیں, پیرامیٹرز ہیں, ہمارے قوانین ہیں, اور پہلے انبیاء ادھر ہی منہ کر کے پڑھتے رہے ہیں. یہ ساری باتیں ایک طرف ساڑھے یار دا کی دل کر دائے پہ ٹھنڈا بولن دے ہو. فرمایا ساڑھا یار کی چاند ہے. فرمایا قد نرا تقلبا وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها, میری آنکھ میں آنکھ ڈالنا, جملہ سن کے سینے کا زور لگا کے بولنا. رب جی نے فرمایا سونیا ان لوکاں دی پرواہ نہ کر, آج جدھر تیرا دل کردا ہے منہ تو کر چھڑ کعبہ سی بنا دے لیا. اس لیے سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا فاضل بریلی آپ فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ. بولو جسے سمجھ. یوں مصطفیٰ آپ چلے, میری طرف دیکھنا سارے, پیر بھائی مجھے دیکھنا, جتنے حضرت کے مرید ہیں وہ ضرور دیکھنا. یوں شیخ چلے, یوں مرشد چلے, یوں مصطفیٰ چلے, یوں کرتے ہوئے اس طرف منہ کر کے حضور نے یوں نماز کو جاری رکھا. جیسے ہی شیخ چلے, ابھی قرآن نہیں آیا, ابھی جبریل نے آ کے صحابہ کو نہیں بتایا, یہ بات حضور تک تھی, ابھی بات مریدوں تک نہیں آئی. لیکن مریدوں نے امر کا انتظار نہیں کیا, جویں جویں پیر چلے آئے نا پیچھے پیچھے مرید چلے نے. سب مرید ہے, اور جسے سمجھ آ گیا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہو ذرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, کار کی آمد, کار کی آمد, حسن عید اولاد النبی, اپنے محمد شہریار, حاجی خواجہ قطامری. دیکھیں اسی منہج پہ ہم بات کرتے گئے تو بات تو بڑی دور چلی جائے گی. ہمیں ملتا ہے نوجوانوں مشائخ کے ساتھ جڑنے سے قرآن ملتا ہے, اسلام ملتا ہے. معرفت الہی جب بھی ملے گی اللہ والوں سے ملے گی. ان کے پاس بیٹھے ہیں آج, میلاد آپ نے سن لیا, ذکر آپ نے سن لیا, بس یوں ہی آستانہ شیخ سجا ہوا تھا, درویش بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن کھلا ہوا تھا. قرآن کا پانی دینا ان کے گھر کی ریت ہے. میرے فرید سے اوپر کون مجدد ہو سکتا ہے, میرے فرید سے اوپر کون شیخ القرآن شیخ الحدیث ہو سکتا ہے, جن کے آستانے پہ ایک طرف جمال الدین ہے, ایک طرف جلال الدین ہے, ایک طرف الہ الدین ہے, ایک طرف نظام الدین ہے, ایک طرف الہ الدین ہے, وچ فرید الدین ہے. نہیں, میں اگر یہ جملہ کہہ لوں تو بالکل فٹ آئے گا. میرا فرید تو دین ہی دین نظر آتا ہے, کیونکہ معین الدین بھی یہاں نظر آتے ہیں, قطب الدین. بولو تو صحیح. وہ امیر خسرو سے کسے پوچھا نا تو فرمایا میں جاتا تھا تو نظر نہیں آتے تھے, تو میں نے جب قدم چومے تو فرمایا آج سفر کرو ساتھ لے کے چلو ذرا. تو جب وہاں پہ چلے نا پہلی منزل پہ فرمایا کون, فرمایا حضور محبوب الہی. فرمایا یہاں نہیں, ذرا تھوڑا سا آگے چلو. اب یہ تھوڑی سی خاص بات ہے, شیخ کی نظر کر رہا ہوں یا پیر بھائی سن رہے ہیں. فرمایا حضور آج نظر نہیں آ رہے. فرمایا آگے چلو, منزل اور ہے, یہ کوئی اور نہیں, یہ محبوب الہی ہے. نہیں بولے سارے, یہ محبوب, یہ سب کا بنتا بھی نہیں ہے نا. جو محبوب الہی کو جتنا مانتا اتنا اونچا سبحان اللہ کہہ لے ذرا.
फरमाया ये और नहीं है, महबूब इलाही है। तो जब वहां पे पहुंचे ना जनाब अमीर खुसरो, जब वहां पे पहुंचे तो वहां पे मिलाद देखा। ये जो मिलाद यहाँ हो रहा है और यहाँ पे कुछ आपको नजर आ रहा है ना, ये जो रूहानियत आज की महफिल में छाई हुई है, वो कोई आए हुए हैं, कोई उनके साथ भी आए हुए हैं। पता नहीं कौन आए हुए हैं, मैंने किन की बात कर दी। एक वो है जो ज़ाहिरी आपको स्टेज नजर आता है, एक वो है जो रूहानी स्टेज है, जो इनको देखने आए हुए हैं। जब वहां पे गए तो अमीर खिसरो जब वापसी हुई तो किसी ने पूछा बाबा जी वहां गए क्या नजर आया? आप फरमाते हैं नमीदा नम चे मंजिल बूद सब जाए के मनबूदम, नमीदा नम चे मंजिल बूद सब जाए के मनबूदम, बाहर सु रख से बिस्मिल बूद सब जाए के मनबूदम, पूरी पैकर निगाह अगर जे कतराए शबनम नवाए बरसरे खारे मनम आ कतराए शबनम बनो के खार नीनतम हुदा हुद मीरे मजलिस बूद अंदर लाबका खुसरो मोहम्मद 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 हाथ चुके कहो मोहम्मद 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 शम्मे माफिल बूद सब जाए के मनबूदम, ये वो मकाम है तू कुजा मन कुजा। वो मकाम है जो मशाइख की बारगाह से हमें मिलता है, जो शेख की बारगाह से मिलता है। मेरे नौजवानों, आज वही मंजर यहाँ पे नजर आ रहा है। बंदा फकीर बड़ा ममनून है कि आज आपके दरमियान शहजादा ज़ोहदुलंबी मेरे बाबा फरीद, अच्छा मेरा दिल करता मैं फरीद की बात कर दूं। अच्छा आप चुप हैं, फरीद का गुलाम दोनों हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। हाँ हाँ हाँ, ये वो फरीद हैं कि हुजूर आपके बुजुर्गों की बात है, इज्ज अखीर थी, इंतहा थी, हिल्म था जो हजरत में नजर आता है, वही मोहब्बतें, वही करम नवाजियां, वो बंदा परवरियां। नहीं नहीं, वो जो दोस्त खड़े बातें कर रहे हैं जरा मेहरबानी कीजिएगा। नहीं जी मेरे पीना का ध्यान ही नहीं मेरे वाले। मैं कह जी क्या चाहिए? नहीं बेटा ही नहीं हो रहा, जिम्मेदारी में नुकसान हो रहा है, फैक्ट्री ऊपर ही नहीं जा रही। ये दोनों आप मेरे बंदे हैं। कुरान और सुन्नत में ऐसा कोई मसला नहीं है कि शेख की जिम्मेदारी है कि बेटे दे। सुन के जरा चुप रहिएगा बेशक। अब ये कुछ लोग जो अभी बैत नहीं हुए, हुजूर वो इस इंतजार में है कि कोई ऐसा पीर हो कि बस कुछ ओढ़ के दिखाए। अल्लाह की कसम माफौकुल फितरत वाकयात पे मबनी मशाइख नहीं होते। ये दामछू गंडा ये बेटियां अक्सर तवीज़दा का लेती हैं। मैं मना नहीं कर रहा, मैं कुछ सबक पेश कर रहा हूं हुजूर के कदमों को हाथ लगा के। शेख को लालच से बिल्कुल नहीं मानना कि ये काम हो तो मैं बैत हो। अरे आप नहीं समझे यार, मैं किधर चला जाऊं। देखिए आपके अपने घर की बात करके आगे निकलता हूं। हजरत ख्वाजा उस्मान हरवली, आपको ख्वाजा उस्मान हारूनी भी पढ़ते हैं बाद हजरात, वैसे लफ्ज हरवली। तो आप यूं तशरीफ फरमा थे, आपकी जो यूनिवर्सिटी थी वहां पे वली बनते, कुतुब बनते, कोई गौस बनते, कोई पीएचडी अब्दाल बनता, यानी वहां पे तसव्वुफ पढ़ाया जाता, नजरों से कुछ फैज मिलता। ये किताबों से नहीं मिलता। आप चुप बैठे हैं सारे, ये बस कोई किसी के पास बैठ जाए तो उसको तकते रहे, अगर वो तक लवे तो गल बन जाए। ये हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी की बात को यहाँ पे रोकता हूँ तो मुझे ख्वाजा कोट मिठन से एक दरवेश ज़हन में आया है, अगर आप कहो वो भी पढ़ देता हूँ। चलो नहीं पढ़ता, थक गए, वक्त काफी हो गया ना। हजरत नूर वो गलियों में चलता था गोट की और बंदों को रोक के कहता साईं ईद कड़ल। तो लोग कहते हैं ये पागल है, इसको पत्थर मारो।
وہ پوچھتا عید کب ہے. آپ نہیں سرائکی میں عید کڑا یا عید کڈن کڈن کب, تو لوگ اسے پتھر مارتے, لیکن یہ پتھر نہیں مارتے. ان کے پاس کوئی آ جائے اس کو کہتے ہیں پہلے اس کو لنگر پانی کھلاؤ نا پھر بات کر لیتے. جاتے ہیں نا, اس کو لے کے جا کے دیکھنا کہ حضور ملنے آئے ہیں, آپ اپنے درویش کو کہیں گے ادھر آؤ نا, یہ نہیں پوچھنا یہ کون ہے, کدھر سے ہے, کیا ہے, فرمائیں گے پہلے اس کو لنگر پانی کھلاؤ. اگر آپ ان کے پاس ضرورت پہ جائیں گے, آپ ان کو ہاتھ چومیں گے, آپ سے ضرور پوچھیں گے لنگر کھا لے ہم. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ یہ مشائخ کی عادت ہے کہ اٹھ کھڑ کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلہ آن فقیر راج راج کھامن راضی ہوئے بلا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایک دفعہ قرآن کے لیے اونچا کہو سبحان اللہ. یہ روز مار کھاتا, آج ادھروں یہ ملنگ نکلا, ادھر سے شہنشاہ گوٹ خواجہ غلام فرید, اونچا بول سبحان اللہ, شیخ تشریف لا رہے ہیں. اس نے نا دوڑ کے آ کے یوں قدم چومے, یہ یوں کرنا بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے. نہیں بولے سارے, اللہ کی قسم مجھے دیکھنا سارے مولوی سارے مل کے بیٹھ کے متفق ہوئے. اہل حدیث اگر میرا پیغام سن رہے ہیں, دیوبند مولوی اگر میرا پیغام سن رہے ہیں, تو میں متفق بات کر رہا ہوں. جو سب علماء نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ حجر اسود کو اگر چوم نہ سکو تو اس کی طرف یوں کرو حجر اسود. جنہیں کعبے جانا ہو سبحان اللہ تو میرا, اچھا سارے نہیں جانا, جنہیں جانا پھر ایک باری کہو سبحان اللہ. یوں کرے نا میرے تک کو سارے, یہ دیکھنا یوں کر کے یوں کرے تو اس نے چوم لیا. اب وہ کیا کرے گا, اس کی ڈیوٹی یہ ہے جن نے عہدے وال ہاتھ ودایا ہے وہ قیامت کے دن اس کی سفارش کرے گا اور قیامت کے دن اس کے بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپیل کرے گا, اور وہ گناہوں کو سلب کرتا ہے. ہن مینوں تکنا سارے, اگر پتھر والے انج کریے جدے تے مصطفیٰ دی نظر پہ جائے, اگر وہ پتھر اینے کام کر سکتا ہے تے جدے فرید تے نظر محمد دی پہ جائے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. قیامت والے دن جے شتائیں ہاتھ دیتے ہون گے نا, او لاجپانا کہنا باہر آ جاؤ. اس نے آگے ہو کے یوں قدم چومے کہنے لگا حضور عید کدن. آپ موج میں تھے خواجہ غلام, ویک کے سمانے سونا کی پیغام ہے دوبارہ کہ کیا آئی آندہ حضور میں عرض کی تھی عید کدن. آکھیا حضور کی پہ کہندے ہو, آکھیا سائیں میں دوبارہ عرض کرنا عید کدن. ہن مار نہیں پئی بلکہ نگاہ پہ گئی. آپ فرماتے نے عید کڈن, آکھیا نیڑے آ, نیڑے ہویا. آپ فرماتے نے بے لیا یار ملے چڈن. یا رسول اللہ جڑے بولے نہ مچل کے انہوں نے کدی نہ کدی خواب چاجی بھی دار ہو جائے. عید کدوں, آپ فرماتے نے جدو یار مل جائے ادو عید ہو جائے. بولتے صحیح, کئیاں دیا روزیاں تو بعد بھی عید نہ ہوئی تو کئیاں رمضان جی عید کر لئی. پتہ نہیں کسے سمجھ آئی میں نے کیا کہہ دیا, آپ نے کیا سن لیا. فتویٰ نہ لگانا, میں کوئی اور بات کر رہا ہوں. لگانا ہے تو کوٹ مٹھن کے شہنشاہ پہ لگانا, ہم فقیروں پہ فتویٰ مت لگانا. آکھیا سائیں عید کڈن, فرمایا یار ملے بیلیا جڈن. اور جدو مرشد دا دیدار ہو جائے نا ادو مرید واسطے عید ہو جائے. یہ ملنگ بڑا پکا سی, یہ قدم چوم کہتا سائیں یار ملے کڈن. چلو رہنے دیتے ہیں, پھر کبھی یاد ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جدہ کردہ دومی اچھو کے سینے دا رونا. وہ جسے چاند شرمائے وہ چہرہ کم لیوالے کا, وہ چہرہ کم لیوالے کا, خدا جس سے
نظر آئے وہ چہرہ کملی والے کا، وہ چہرہ کملی والے، ارے حسن ایسا کہ جس کی جیسے یہ چاند روشن ہے، حسن ایسا کہ جس کی سے یہ چاند روشن ہے، ارے جو دیکھے دیکھتا جائے، جو دیکھے دیکھتا جائے، وہ چہرہ ہاتھ چکے، وہ چہرہ کملی والے کا، وہ چہرہ کملی والے کا۔ کلام کتابوں سے نہیں ملے گا، جب مدینے گئے وہاں جا کے خود لکھا، تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم ثانی ہے، کبھی میرے بگر آئے، ہاتھ چوکے جنہیں حضور تک ڈال کر، وہ چہرہ کملی والے کا، وہ چہرہ ارے جو دیکھے کر بلا کی خاک پہ سجدہ شبیر، رخ شبیر میں پائے، وہ چہرہ حسین و بنی وعدہ من الحسین، رخ شبیر میں بیلیا یار ملے جڑن، آپ کیا سائیں یار ملے جڑن، آپ مانگن بیلیا میں مرے جڑن، اندر دا کتا بھی ہے نا جڑا پیر خانے نہیں آن دیندہ، تو آمدہ نہیں بس مصروف ہی بڑا، وہ اندر کا کتا ہے جو مرید نہیں ہونے دے رہا، ماں کے آگے کرتا ہے اندر کا کتا ہے، باپ کے آگے آنکھیں اونچی کرتا ہے وہ اندر کا کتا ہے، اذان کی آواز سن کے نماز کے لیے نہیں آنے دیتا، اندر کا نفس ہمارا کتا ہے، آپ سمجھے وہ اندر کی میں ختم کرو، گردر میں سریا نہ آنے دو، عاجزی اختیار کر لو، جو اللہ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر برا کرتی ہے پیمانے، اونچا بول سبحان اللہ۔ فرمایا سائیں میں مرے کڈن، تیجا سوال اس کا چھوڑیا، تو سا کہنا ہے میں جواب دے چھوڑ، یہ تو کہنا میں مرے کڈن، آپ نے اس کو پکڑ کے فرمایا قریب آ، جب قریب آیا نا سینے سے لگا کے فرماتے ہیں وہ یار تک جڑن۔ بس آج کی میرے خیال میں اتنی گفتگو قبول فرمائیے گا، یہ آپ کی نظر سے ہی سارا کمال ہے، جتنے بھی دوست آئے جو مرید ہیں وہ بھی سنیں، جو غیر مرید ہیں وہ بھی سماعت کریں، کہ دل سے کسی درویش کو دیکھا کریں، کیونکہ قلب مومن گزرگاہ جلیل اکبرست، از ہزار کعبہ یک دل بہترست۔ میرے شیخ میرے ساتھ ہیں، ایک دفعہ اونچا کہو سبحان اللہ۔ یہاں پہ وہ ایسے 20-25 منٹ ہی کرتا ہوں جلسے، لیکن یہاں پہ وہ منٹوں والی بات نہیں ہے، جب ان کو دیکھتا ہوں تو گڑی گڑی گڑیال بجائے، رہن وصل دی پیا گٹائے، گڑے آلی دے اور نکالنی میرا پیا کر آیا، میرا پیر آیا اونچا کہو سبحان اللہ۔ اور پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا، دعا کریں یہ فیض جاری رہے، جو آپ پیر بھائی ہیں اللہ آپ کو اسی طرح استقامت عطا فرمائے، بس شیخ کی نظر میں رہا کریں، جب نظر میں رہیں گے معاملات بیٹے بھی مل جائیں گے، کاروبار بھی مل جائیں گے، لالچ پہ مبنی نہ ہو،
حضرت عثمان عربی فرماتے ہیں سارے آ جاؤ, سارے مرید آ گئے. فرمایا اب تو نال گل کرنی سی. سارے کہ حضور آرڈر لاؤ. جی سرکار. بڑے ہوتے ہیں اس طرح کے ماشاءاللہ, یوں پہ کریں گے, یوں مجھے گزارے, یوں کریں گے. وہ یوں کر رہے تھے. جی میں سرکار نے فرمایا نا میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ وہ جو آپ چاہتے ہو وہ نہیں ہے میرے پاس, اس لیے ٹائم ضائع مت کرو. ایک مرید کہنے لگا مجھے 20 سال ہو گئے, میں تو اسی لیے پیچھے لگا تھا. فرمایا اس واسطے کہ وہ کوئی نہیں کوئی اور بابا ڈھونڈ لے. ایک اور اٹھا, حضور مجھے 10 سال ہو گئے, میں تو وہ لینا چاہتا تھا, وہ جو قرب ہے وہ جو آپ کے پاس تو ہے. فرمایا نہیں آج کو نہیں. یقین کرنا دربار میں حضور, میں معافی چاہتا ہوں معذرت سے, دربار میں ملنگ لڑ پہ جھگڑے شروع ہو سکیا ہے اللہ پھڑ ہو سکیا یوں آج چیز تھینک یاسی تے آئے تھا لین, ہم تو وہ بننا چاہتے تھے, وہ جو ہوتا ہے وہ کنایا کن میں عرض کر رہا ہوں. جب یہ دوڑے نا سارے دربار میں سے دوڑ گئے, حضور خواجہ عثمان ہربنی جن کا نعرے میں نام ہے اللہ محمد 4 یار میں جو حاجی کہتے ہیں وہ یہی ہیں, تو آپ نے دیکھا سب چلے گئے, بس یہ آخری جملے ہیں, سارے چلے گئے. وہ جو مرید تھا جو لنگر پکاتا تھا سب کے لیے وہ آیا, حضور وہ کدھر گئے؟ وہ بٹیرے تھے فصلی, سارے فصل کے ساتھ نکل گئے. میں نے خود ان کو بھیجا ہے کہ جنہیں جانا ہے لالچ کے لیے بیٹھا ہے وہ چلا جائے, میرے پاس نہیں ہے. تو کہنے لگے اب کوئی بھی نہیں ہے. وہ لانگری کہتا حضور ایک ملنگ ہے وہ آپ کی طرف وہ چادر لی ہے وہ نہیں گیا. آپ مت سے بولو, پیر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, پانڈا خالی ہے, وہ جو لوئے لوئے پر لے کڑیے والا پانڈا ہے. تو فرمایا اسے کہیں چلا جا. انہوں نے کہا حضور بابا جی کہتے ہیں آپ بھی چلے جائیں, کوئی اور درویش دیکھیں اور کوئی پیر, کوئی بڑی گاڑی والا پیر دیکھیں جا کے ہیں. تو وہ کہنے لگے وہ ہلتے نہیں ہیں, سنتے نہیں ہیں, رو رہے ہیں. جدو آکھا نا رو رہے ہیں تو آپ کے دل کو کچھ ہوا. فرمایا کوئی روندہ ہوئے ڈیرہ فقیر دا ہوئے. سبحان اللہ تعالی. یہی بھائی چاہتا ہوں میں, جو میں چاہتا تھا وہ ہو رہا ہے اندر. تو اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی ہوں, دعا کرو اندر کچھ نہ ہو لگ پوے. اور دیکھ کے فرماتے ہیں بابا تو کون ہے, تو نہیں گیا؟ او بابا آپ نہیں جا رہے. وہ نہیں پھر سر چکتا. آپ نے یوں, میرے دوستوں دیکھنا بس, یوں کونڈ مکھڑے تو مرشد نے مرید دے کونڈ جدو چایا نا ویکھیا کی تے نور ہی نور چہرے تے رو رو کے اکھاں سرخ نے تے داڑھی مبارک تارے, یوں گردن سے جیسے ایسے کرتے ہیں, ایسے کر کے فرماتے ہیں معین الدین. آپ نہیں گئے. اب یہ مرید تھے. آکھا حضور کتھاں جاواں میں؟ آکھا جتھوں کوئی لب جے. فرمایا میں کوئی لبن تھوڑا آیا, مینوں تے لب گیا. جملے ضائع کر رہے ہو میرے تسی. فرمایا حضور میں کوئی لبن آیا ہی نہیں, مینوں تے لب گیا. آپ فرماتے نہیں وہ جو آپ نے کل کو پورے دنیا میں نام پیدا ہوگا آپ کا, تو آپ درویش کو ڈھونڈ لیں. ہون جڑے جملے حضرت نے فرمائے میرے نوجوان اپنے دل پہ لے جانا. آکھیا حضور میں کسی بھی منصب یا کسی بھی لالچ پہ آپ سے پیار نہیں کیا, منوں تے تیریاں اکھاں بڑیاں سونیاں لگ, بولو تے صحیح یار, منوں تیریاں زلفاں سونیاں لگ دیاں, منوں تیرا چہرہ پیارا لگدا ہے, میں تیرا عاشق ہاں, منوں تیرے وچوں او لب دا ہے پیار. بولو جنوں جنی سمجھ آئے انہاں اچھا کہے سبحان اللہ. اللہ سے دعا ہے کہ ہر کے خواہد, مولانا روم رحمت اللہ علیہ, جلال الدین رومی, ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا. فرمایا جتا دل کرے رب دے قرب چلا جائے, اون نشینت در حضور اولیاء, او فرید دی اولاد کل بہ جائے رب کل بہ گیا. اللہ سے دعا ہے اللہ یہ میرے بچوں نے جو بھی اہتمام کیا حضور کی
معیت میں حضور کی صدارت میں یہ صدا لنگر